ساری گیم بلیفز کی ہے. جتنا ہم اپنے بلیفز کو اچھا کریں گے، تھاٹس کو اچھا کریں گے، کانسیکوینسز اتنے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہمارا بلیف ہے، تقدیر ہمارا بلیف ہے کہ بھائی جو ملنا ہے مل کر رہنا ہے، پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس کو کہا تھا کہ او بوائے یا غلام، اے لڑکے جان لے اگر اللہ نے تیرے حق میں کچھ لکھا ہے مل کے رہے گا، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ نے نہیں دینا تجھے کچھ، پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے نہیں دے سکتی تجھے. بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نیگیٹو چیزوں کا بھی ایک رول ہے آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. پازیٹیو چیزوں کو آپ گرو کریں گے، نیگیٹو چیزیں مینیج ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، خود ہی جو ہے نا وہ مینیج ہو جائیں گی. ہر چیز میں حسن ظن دو. یعنی آپ دیکھیں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم حسن ظن، بدگمانی پہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں 3 چیزیں اچھی ہیں، ایک چیز خراب ہے، تو آپ کی زندگی نارمل ہے. اب نارمل زندگی یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، وہ اب نارمل زندگی ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جنت نہیں ہے یہ دنیا جہاں ساری چیزیں اچھی ہوں گی. جو بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس دنیا میں ہر چیز مجھے اچھی مل جائے تو وہ اب نارمل زندگی گزار رہا ہے اور وہ ڈپریشن میں جائے گا کیونکہ وہ ان ریئلسٹک زندگی گزار رہا ہے. زندگی میں 2 اپروچز ہیں. ایک ہے ریپیئرنگ دا ورسٹ تھنگز ان لائف. زندگی کی ورسٹ تھنگز لے لیں اور ان کو ریپیئر کریں. اپنی ورسٹ تھنگز لے لیں، بدترین چیزیں لے لیں اور ان کو ریپیئر کرنے بیٹھ جائیں. ایک یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ ہے بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف. زیادہ بہتر میں کیا کہہ رہا ہوں کون سی ہے؟ بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف. جب آپ زندگی میں بیسٹ تھنگز کو گرو کریں گے تو ورسٹ تھنگز خود بخود کم ہو جائیں گے. مسائل حل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی، لیکن اچھی چیزوں کے وجود آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کی النس کو ریموو کر دے، اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں آپ ہیلدی ہو گئے. جیسے ڈاکٹر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے، شوگر بھی ٹھیک نکلے، بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے، کڈنی فنکشن بھی ٹھیک نکلے، اس کا مطلب نہیں آپ ہیلدی ہیں. اس کا صرف یہ مطلب ہے آپ بیمار نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو سپر ہیرو بنا دیا جائے، ایک سپر مین ٹائپ، اور آپ کو 2 آپشن دی جائیں، وہ چادر جو ہوتی ہے اس کو کیپ کہتے ہیں جو سپر مین پیچھے پہنتا ہے، کہ آپ لال چادر پہنیں گے یا گرین چادر. اور میں آپ کو بتاؤں لال چادر پہننے کا کیا مطلب ہے، گرین چادر پہننے کا کیا مطلب ہے. لال چادر پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے پرابلم سالو کریں گے، انجسٹس، پاورٹی، ٹھیک ہے نا، اور کرائمز، یہ ساری چیزیں، اور لیک آف ہیلتھ وغیرہ وغیرہ. گرین کیپ پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں، اچھی اپرچونیٹیز ہیں ان پہ کام کریں گے. جیسے آپ ہیلتھ پروموٹ کریں گے بہت زیادہ، آپ ایکسرسائز پروموٹ کریں گے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، یا آپ خوشیاں بانٹیں گے لوگوں میں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کون سی چادر پہنیں گے؟ تو بہت سے لوگوں نے ریڈ کیپ کہا. ہم ریڈ کیپ اس لیے پہنیں گے دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہیں تو مسائل کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر ایک مثال دی تھی کہ دیکھیں مسائل حل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی، لیکن اچھی چیزوں کے وجود آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کی النس کو ریموو کر دے، اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں آپ ہیلدی ہو گئے. جیسے ڈاکٹر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے، شوگر بھی ٹھیک نکلے، بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے، کڈنی فنکشن بھی ٹھیک نکلے، اس کا مطلب نہیں آپ ہیلدی ہیں. اس کا صرف یہ مطلب ہے آپ بیمار نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن اگر ڈاکٹر ہیلتھ پہ کام کرنے لگ جائے، آپ کی پازیٹیو ایکشنز بتائے ہیلدی ہونے کے، تو بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی. اس لیے پازیٹیو ایکشنز بہت پاورفل ہوتے ہیں. یہ قرآن کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ غالب آتی ہے، رائٹ. اور میں نے آپ کو گارڈننگ کی بھی مثال دی تھی کہ جب ایک بندہ گارڈننگ کرتا ہے، یعنی پرانے لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے گارڈننگ کرتے تھے، اب تو ہم نہیں کرتے. تو گارڈننگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، سیڈنگ اور ویڈنگ. سیڈنگ کیا ہے؟ بیج بونا. ویڈنگ کیا ہے؟ ان نیسیسری پلانٹس کو نکالنا تاکہ وہ بلا وجہ پانی نہ لیں اور بلا وجہ دوسرے پلانٹس کو نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، تو ویڈنگ بھی ضروری ہے اور سیڈنگ بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک بندہ ویڈنگ ہی کرتا رہے تو کبھی اس کا گارڈن بنے گا؟ وہ بنجر ہو جائے گا. وہ ویڈنگ کر کر کے وہ گارڈن خالی ہو جائے گا، بنجر ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا.
ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीडिंग है। सीडिंग करते हुए आपने वीडिंग करनी है ताकि सीडिंग जो प्लांट की हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्शन ज़्यादा लेने चाहिए, पॉजिटिव सोच ज़्यादा रखनी चाहिए। हमारा दीन हुस्न ज़न का कितना ज़्यादा तलकीन करता है। क्यों? आपकी अपनी मेंटल प्रोटेक्शन के लिए। हर चीज़ में हुस्न ज़न दो। यानी आप देखें हमारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए अगर हम हुस्न ज़न, बदगुमानी पे कितना बड़ा गुनाह है। सूरह हुजरात में अल्लाह क्या कहता है कि बदगुमानी ना करो, ऐसा ना हो तुम किसी का नुकसान कर दो, या बदगुमानी ना करो क्योंकि सस्पिशन इज़ अ सिन। सूरह हुजरात किया है, बदगुमानी गुनाह है। बदगुमानी से रिलेशंस कितने ख़राब होते हैं। तो हमारा दीन बिला वजह पॉजिटिव सोचने का कहता है कि यार अगले के बारे में पॉजिटिव सोचो, ठीक है। जैसे किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया तो ठीक है, लेकिन आप सोच सकते हैं यार इसका मूड ख़राब होगा, घर से कोई लड़ाई करके आए होंगे, उसको उसने ज़न दे दें, उसको एक्सक्यूज़ दे दें, ठीक है ना। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब पता नहीं अगला किस माहौल से आ रहा है, किस प्रॉब्लम से आ रहा है, पता नहीं क्या क्या मुश्किलात देखी हैं उसने। कई लोग आप देखते हैं बड़े कड़वे होते हैं, उनकी ज़ुबान बड़ी कड़वी होती है, लेकिन जब आप उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो यार आप नोट करते हैं इन्होंने बड़ी अमवात देखी हुई हैं, इन्होंने बड़े कड़वे हालात देखे हुए हैं, तो बेचारे शायद उन कड़वे हालात की वजह से कड़वे हो गए। तो ये हुस्न ज़न है। इससे क्या होता है कि आपकी डीलिंग उनसे बेहतर हो जाती है। अगर आप पर्सनल लेंगे कि ये मुझे हिट क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ कड़वाहट से बात क्यों कर रहा है, वो आप खुद भी टेंशन में जाएंगे और बिला वजह आपकी लड़ाई भी हो जाएगी। तो आप उन्हें हुस्न ज़न दें, ये पॉजिटिव थिंकिंग है और यही ग्रीन केप है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली देखें, मैंने लास्ट टाइम आपको आता सवालात करें एट द एंड, मोस्ट क्वेश्चंस वर अबाउट रेड केप। रेड केप इज अबाउट सर्वाइविंग, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और आई डोंट ब्लेम यू और माई सेल्फ, हम ज़्यादातर सवाल ये करते हैं कि एक प्रॉब्लम से निकलना कैसे, बजाय कि ये कि हमने ग्रो कैसे करना है। समझ रहे? मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। देखें, ज़िंदगी में दो अप्रोचेज़ हैं। एक है रिपेयरिंग द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ, ज़िंदगी की वर्स्ट थिंग्स ले लें और उनको रिपेयर करें। अपनी वर्स्ट थिंग्स ले लें, बदतरीन चीज़ें ले लें और उनको रिपेयर करने बैठ जाएं। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है बिल्डिंग द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। ज़्यादा बेहतर मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी है? बिल्डिंग द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। जब आप ज़िंदगी में बेस्ट थिंग्स को ग्रो करेंगे तो वर्स्ट थिंग्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं वर्स्ट थिंग्स को ठीक नहीं करना, करना है ठीक, लेकिन मिकदार क्या होनी चाहिए, ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ों पे, बेस्ट चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एक मैंने आपको सर्वे कहा था करने के लिए, पॉजिटिविटी टू नेगेटिविटी रेशो, वो किया आपने। बड़ा सिंपल सा सर्वे था, 10 सवालात हैं उसमें। वो रिसर्च एक है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च। कहते ये हैं, रिसर्च बेस्ड बात है, कि अगर एक इंसान के 3 पॉजिटिव इमोशन है और 1 नेगेटिव इमोशन है तो वो हेल्दी इंसान है। 3:1, ठीक है। पॉजिटिव इमोशन क्या क्या होते हैं? जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, सेरेनिटी, सेरेनिटी सुकून को कहते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन, इंस्पायर फील करना, ये पॉजिटिव इमोशन है। अगर एक इंसान के ओवरऑल 3 पॉजिटिव इमोशन और 1 नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होते हैं? सैडनेस, एंगर। यानी मैंने आपको इसको बड़े आसान अल्फाज में सिखाया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें अच्छी हैं, 1 चीज़ ख़राब है, तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल है। एबनॉर्मल ज़िंदगी ये है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो एबनॉर्मल ज़िंदगी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये जन्नत नहीं है ये दुनिया जहाँ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जो बंदा ये एक्सपेक्ट करता है इस दुनिया में हर चीज़ मुझे अच्छी मिल जाए, तो वो एबनॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और वो डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक और मिसाल दी थी, अगर आपकी ज़िंदगी में 3 अच्छे लोग हैं, 1 बुरा है, तो आप नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उस इंसान का जो आपको तंग कर रहा है एक रोल है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो आपको ग्रो करा रहा है। अगर सारे अच्छे होते, आपने कभी ग्रो नहीं करना था, आपने कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखनी थी, आपने एंगर मैनेजमेंट नहीं कभी सीखनी थी, आपने अल्लाह को रुजू ही नहीं करना था कभी। इंसान इतना नाशुक्रा है, इंसान इतना जालिम है कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, अल्लाह को कभी रुजू ही ना करे। आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर रही है, उसका बड़ा रोल है, लेकिन वो 3:1 नॉर्मल है। उससे ज़्यादा होगा तो उसको मैनेज करना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा वो अनहेल्दी है, वो आपको तंग करेगी चीज़, ठीक है। ये एक रिसर्च बेस्ड बात है। 3:1 याद रखें। 3 अच्छे लोग हैं, 1 ख़राब है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी आप गुजारें। या 6 अच्छे लोग हैं, 2 ख़राब है, कोई बात नहीं, ये भी नॉर्मल ज़िंदगी है, एज लॉन्ग एज ये रेशो मेंटेन हो रही है। और ये तो एक साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने वैसे ही रेशो निकाली हुई है। बात समझने की ये ज़रूरत है
کہ نیگیٹو چیزوں کا بھی ایک رول ہے آپ کی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پازیٹیو چیزوں کو آپ گرو کریں گے، نیگیٹو چیزیں مینیج ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، خود ہی جو ہے نا وہ مینیج ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں لاسٹ کلاس میں زیادہ سوال یہ تھے کہ ہاؤ ٹو ریپیئر مائی پرابلم، بجائے کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا بیسٹ دیٹ آئی ہیو، سمجھ رہے؟ یہ اس پہ سوال بہت کم ہوتا ہے، ہاؤ کین آئی بلڈ مائی بیسٹ کوالٹی، کیونکہ انسان گھبرا جاتا ہے مشکلات سے، تو اس کو زیادہ پوچھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس مشکل سے کیسے نکلوں۔ میں آپ کو کچھ سوالوں کی جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں کہ گرین کیپ کویسچنز کیا ہوں گے۔ گرین کیپ اب ایک ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے کویسچنز کیا ہوں گے۔ فار ایگزامپل، ہاؤ کین آئی بگن ٹو سیک نالج۔ ایک سوال ہے کہ میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے، میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کرنا شروع کروں۔ اب دیکھیں، پہلا سوال پرابلم اورینٹیڈ ہے، دوسرا سوال گروتھ اورینٹیڈ ہے۔ مجھے آپ کو پتہ ہے جب ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے، تو یہ پرابلمز اتنے چھوٹے لگنے لگیں گے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا ویژن بلڈ کرے گا۔ قرآن ہمیں ایک لینس دے گا زندگی کو دیکھنے کا، وہ لینس سے ہمیں زندگی کے پرابلم، دنیا کے پرابلم چھوٹے لگنے لگیں گے، ہمارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے؟ تو زیادہ بہتر سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کروں۔ یہ گرین کیپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال میں نے مثال لکھی ہوئی ہے، ہاؤ کین آئی فوکس آن بلڈنگ ون اسٹرینتھ آف مائنڈ مور۔ میں کیسے اپنی ایک اسٹرینتھ کو مزید گرو کر سکتا ہوں۔ یہ اب گروتھ کا سوال ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی پوٹینشیل ہے، تو زیادہ زور اس پہ دیا جائے۔ جیسے کوئی بندہ کوئی سپورٹس کرتا ہے، سپورٹس میں وہ کسی خاص چیز میں اچھا ہے، تو وہ اس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ اس کی وہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے، تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ فیمس ہو جائے، تاکہ اس میں وہ زیادہ اس کی یونیک ویلیو پروپوزیشن بن جائے، وہ والی چیز، ٹھیک ہے، بجائے کہ بہت زیادہ ویکنس پہ فوکس کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ سپورٹس کرتے ہیں بات سمجھیں گے کہ اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں گے تو ویکنس انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بھول جائے گی، اور آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ آپ کی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، ہاؤ کین آئی انکریز مور ٹائم ان مائی روٹین فار ایکسرسائز۔ اب یہ گروتھ کا سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ایکسرسائز اپنی بڑھاؤں۔ ظاہر ہے جب آپ ایکسرسائز بڑھائیں گے ڈپریشن کم ہوگی، انگزائٹی کم ہوگی۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میری انگزائٹی کیسے کم ہوگی، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ چیز کریں جس سے انگزائٹی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اینڈورفن۔ اینڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے، اینڈورفن جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے، اور سیروٹونن بھی جو ہے وہ آپ کا نکلتا ہے۔ سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل ہے، اور باقاعدہ ریسرچز ہیں اس کے اوپر، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے۔ جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر روحانی ایلیمنٹ بھی ہے، اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے، جو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں۔ سوال میں بس آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ نیگیٹو چیزیں ہمارا بڑا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں۔ آپ یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ نیگیٹو چیز میری زندگی سے ختم ہو جائے پھر میں ایکسرسائز شروع کروں، پھر پہلے یہ بندہ میری زندگی سے نکل جائے نا، پھر میں ایکسرسائز بھی کروں گی، پھر میں پڑھنا بھی شروع کر دوں گا، پھر میں یہ بھی وہ کبھی نہیں ہونا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آپ کہتے ہیں میں نے ایلیمینیٹ کرنی ہے چیزیں، تو ایلیمینیٹ انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ میں یہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا کہ چیزیں ایلیمینیٹ ہی نہیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائیں، اللہ کرم کرے گا۔ لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے پہلے ایلیمینیٹ پھر پروڈکٹیوٹی، تو یہ کبھی نہیں ہونے والا۔ سوری، اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی ہے، پروڈکٹیو رہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو پک کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک پکچر تھی بڑی مزے کی، کسی نے مالٹا کاٹ کے اس کو ایسے بنایا تھا کہ وہ مالٹا اپنے آپ کو اٹھا رہا تھا، اپنے آپ کو اٹھا کے آگے چل رہا تھا۔ لٹرلی زندگی میں کبھی کبھی ایسے اپنے آپ کو پک کر کے آگے چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سائیکولوجیکل امیونٹی بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فزیکل امیونٹی بھی رکھی ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو پک کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے
تو پھر اس کے لیے وہ پیس آف کیک بن جاتا ہے، پھر وہ اس پہ مزید اٹیک کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو ہوپ لیس اور وسوسے اور اوور تھنکنگ، اس کا بھی حل ہے اعوذ باللہ پڑھے بندہ، شیطان کے وسوسوں کو جھٹکنا سیکھے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور اللہ ضرور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرابلم سے گزار رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں، ٹھیک ہے. اور گھبرائیں نہیں، ہمارا دین تو اتنا پازیٹیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو پک کر رہے ہیں، سٹریس کو بیئر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ آپ کے گناہ نہیں معاف کرے گا؟ یہ تو خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہ بھی جھاڑ رہا ہے، آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے. اور اسی کو جہاد میں نفس کہتے ہیں. مجاہدہ اور کس چیز کا نام ہے؟ اپنی ڈارکنس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے ڈارک تھاٹس کو فائٹ کرنا، ٹھیک ہے نا، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو ہمارا دین سبحان اللہ یہ پازیٹیو سائیکالوجی سے بھی بہت اوپر ہے. پازیٹیو سائیکالوجی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اس ساری چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا اور میں نے پڑھی ہیں. اور یقین کریں مجھے ایک بات جو ہے نا وہ اکثر میں ہنستا ہوں اس بات پہ کہ مسلمان وہ انسان ہے، جیسے ایک لیب میں نا ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں 10 سائنٹسٹ، 9 سائنٹسٹ تجربے میں لگے ہوئے، 10واں دور کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے. وہ اس لیے مسکرا رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، میرے پاس یہ چیز پہلے سے ہی ہے. وہ سائنٹسٹ اس لیے مسکرا رہا ہے، تم لوگ تجربے کر رہے ہو، میرے پاس یہ چیز پہلے ہی ہے. پازیٹیو سائیکالوجی بڑی زبردست چیز ہے، اور وہ تجربے کر رہے ہیں، وہ آپ کو ریزلٹس دے رہے ہیں، وہ آپ کو ریسرچ بتا رہے ہیں. لیکن یقین کریں مسلمان کے پاس یہ چیزیں پہلے سے ہیں. کیسے؟ آپ کچھ نہ کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اپنی زندگی میں لگا لیں، بس. پازیٹیو سائیکالوجی کے آپ گرو بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کیسے تھے، پرابلم سے کیسے ڈیل کرتے تھے، لوگوں سے کیسے. دیکھیں سنت پہ عمل کرنا صرف لباس پہننا نہیں ہے، سنت رویے اپنائیں، پھر دیکھیں آپ کی لائف کہاں جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر ڈبکی لگائیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینج کرتے چیزوں کو. وہ کیا پڑھتے تھے، جب انہیں غم ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے. کیا نہیں ہے یہ ڈیٹیل موجود؟ دنیا میں ایک ہی تو انسان ہے جس کی زندگی پر اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کی مثال کسی اور انسان کی نہیں ملتی. یہاں تک صحابہ نے ریکارڈ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم کیسے جاتے تھے. امیجن کر لیں، اس انسان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے. تو کیا یہ موجود نہیں ہوگا کہ جب وہ ڈپریس ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے، جب وہ غصے ہوتے تھے غصے کو کیسے مینیج کرتے تھے، جب وہ کسی پرابلم سے گزرتے تھے وہ پرابلم کو کیسے مینیج کرتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے، وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جو انہوں نے سکھایا، وہ روٹین کیا ہے جو انہوں نے بتائی، وہ کھانا کیا کھاتے تھے. ایوری تھنگ از دیئر. آپ صرف سیرت کو اٹھا لیں، سیرت کا ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، آپ یقین کریں زندگی سنور جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے اصل میں. لیکن میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے پاس پروف آ جائے، تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں اور کہ یار اب تو سائیکالوجی بھی یہ کہہ رہی ہے، اب تو سائنس بھی اس طرف توجہ دلا رہی ہے. یہ مقصد ہے انشاءاللہ ان ساری کلاسز کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریویژن ہو گئی. میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی، ABC ماڈل. ٹھیک ہے، ساری گیم بلیفس کی ہے. جتنا ہم اپنے بلیفس کو اچھا کریں گے، تھاٹس کو اچھا کریں گے، کانسیکوینسز اتنے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہمارا بلیف ہے، تقدیر ہمارا بلیف ہے کہ بھائی جو ملنا ہے مل کر رہنا ہے، پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس کو کہا تھا کہ او بوائے، یا غلام، اے لڑکے جان لے اگر اللہ نے تیرے حق میں کچھ لکھا ہے مل کے رہے گا، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ نے نہیں دینا تجھے کچھ، پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے نہیں دے سکتی تجھے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ بلیف ہوگا تو سوچیں اس کا کانسیکوینس کتنا خوبصورت ہوگا. اس بندہ بہادر بن جائے گا، بندہ نڈر بن جائے گا، بندہ فکر کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ہے، ABC ماڈل میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو مینٹل ٹریپس کا بتایا تھا، ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بھی بتایا تھا. وہ کسی کو یاد ہے کیا ہیلیوٹروپک ایفیکٹ؟ ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بایولوجی کی ایک ٹرم ہے، فوٹو سنتھسس میں یوز ہوتی ہے. اصل میں ہوتا ہے ایسے کہ جب پھول فوٹو سنتھسس سمجھتے ہیں نا آپ، پھول جو ہے وہ سورج کی سن شائن ابزارب کرتا ہے، پانی جذب کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ پھول کی گروتھ ہوتی ہے، ایک پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ریئل بات ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پھول کھل اٹھتا ہے، اپنے سرفیس ایریا کو بڑھا لیتا ہے. اگر وہ اس طرح ہے آپ نوٹ کریں گے، جب سن شائن آئے گی تو وہ یوں اپنا سرفیس ایریا بڑھا کے پورا اپنا جو سرفیس ہے وہ سورج کے سامنے کر دے گا. کیوں؟ تاکہ وہ سورج کی ایک ایک کرن کو
جذب کرے. اس کو ہیلیوٹروپک افیکٹ کہتے ہیں.